اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ کون ہے اس سے زیادہ محبت کرنے والا؟ اس نے خود کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں مومن سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان تو لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان تو لاؤ۔ ایمان والوں کو تو ایمان لانے کی دعوت دی ہے اللہ نے۔ اب اگر میں دعوت دے رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا، یار ہم سے بڑا تو مفتی نہیں ہے، کون سی سند ہے، کون سا سرٹیفکیٹ ہے، کہاں سے پڑھے ہو، کون سی کتاب کا حوالہ ہے، کون سی آیت کا حوالہ ہے، کون سی حدیث کا حوالہ ہے؟ اللہ کے پیار کا، اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا حوالہ کتابوں سے کیا ڈھونڈو گے یار؟ کتابوں سے ڈھونڈو گے؟ تیری چلتی ہوئی سانسیں، تیری آنکھوں کی یہ نظر، تیری جناب سونگنے کی طاقت، تیری سننے کی طاقت، تیرے جسم کی طاقت، تیرا رنگ، تیرا روپ، تیرا حسن، تیری جوانی، تیرا علم، تیرا عقل، چاہے تو عقل چھین لے نا، یادداشت مٹا دے، علم زائل، آنکھیں بصارت واپس لے لے، اندھے ہو گئے، سماعت لے لے، بہرے ہو گئے، بولنے کی قوت گویائی چھین لے، گونگے ہو گئے، کسی حادثے میں ہاتھ کاٹ دے، پیر کاٹ دے، ٹانگیں کاٹ دے، کچھ بھی کر دے۔ اور بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، ایسے ہزاروں نمونے موجود ہیں، دیکھو تو صحیح۔ وہ مالک کچھ بھی کرنا چاہے کر تو سکتا ہے نا، لیکن اس نے پھر بھی انعام کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ محبت اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بس بہانہ مل جائے، میں اپنے بندے پہ مہربان ہو جاؤں، کوئی بہانہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میری یاد میں، میری محبت میں، میرے عشق میں مکھی کے سر کے برابر تیری آنکھ میں آنسو آئے، اور وہ آنکھ میں آ کے ذرا سا گال کی طرف ڈھلکے، مکھی کے سر کے برابر تیری آنکھ میں آنسو آئے، میری محبت میں، میرے عشق میں، میری یاد میں، میری چاہت میں، میری تڑپ میں، تیری آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آئے، اور وہ ذرا سا گال کی طرف ڈھلکے، مجھے اس ڈھلکے ہوئے ذرا سے مکھی کے سر کے برابر کے اس ہلکے سے چھوٹے سے آنسو کی قسم، دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی چاہت، اتنی ہمدردی، ایسا عشق، اس کا عشق دیکھو، اپنا عشق دیکھو، اس کی محبت دیکھو، اپنی محبت دیکھو، اس کی چاہت دیکھو، اپنی چاہت دیکھو۔ ملائک کو تمہاری ڈیوٹی پہ لگا دیا، جنات کو تمہاری ڈیوٹی پہ لگا دیا، ہواؤں کو تمہاری ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ بھینس تمہارے کام آتی ہے نا، تم مر جاؤ بھینس روئے گی، تم مر جاؤ بکری روئے گی، تم مر جاؤ کھوتا روئے گا۔ یہ جانور تیرے لیے اللہ نے تخلیق کیے، جانور مر جائے گا تو مصیبت میں آ جائے گا کہ بھینس مر گئی ہے، اب میں دودھ کہاں سے لوں، بکری مر گئی ہے، میں دودھ کہاں سے لوں۔
بیل مر گیا ہے میں ہل کیسے جوتوں، گدھا مر گیا ہے میں اب بوجھ کس پہ لادوں، میرا گھوڑا مر گیا میں سواری کس پہ کروں، میں بوجھ کس پہ لادوں۔ تو مر گیا وہ تو خوش ہو گیا کہ اچھا وہ جان چھوٹی، نہ ٹائم سے پانی ملتا، نہ ٹائم سے کھانا ملتا، نہ سردی کا خیال کرتا، نہ گرمی کا خیال کرتا، اس نے تو ہمارا کوئی خیال ہی نہیں رکھا ہوا تھا، اچھا وہ جان چھوٹی۔ لیکن وہ مرے گا تکلیف تیرے کو ہوگی۔ ہواؤں پہ ایسا کنٹرول ہے کہ ہوا لطیف چیزیں نظر نہیں آتی ہے، تو نے اسے غبارے میں بند کر دیا، ٹائر میں ٹیوب میں بند کر دیا، بہت ساری چیزوں میں بند کر دیا، سلنڈروں میں، گیس پہ کنٹرول تیرا، ہوا پہ کنٹرول تیرا، پانی پہ کنٹرول تیرا۔ پانی کی فطرت کسی بھی طرف ڈھلان دیکھے گا ڈھلک جائے گا، بہہ جائے گا، تو نے اٹھا کے 400 فٹ پہ، 500 فٹ پہ، 100-150 فٹ کی تو نارمل ٹینکیاں ہیں، وہاں لٹکا کے رکھ دیا پانی کو، چاہا تو پانی کو جما کے رکھ دیا، برف بنا ڈالی۔ ہر چیز کو تیرے ماتحت کر دیا، تیرے لیے پیدا کیا۔ یہ پھول، پھولوں کی رنگت، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ باغات، یہ سبزہ جات، یہ کھیت، یہ لہلہاتی فصلیں، یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ پھل، یہ فروٹ، کیا کیا چیز ہے جو اللہ نے کسی اور کے لیے، جو کچھ بھی خلقہ تیرے لیے خلقہ۔ سمندروں کو تیرے لیے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ سمندروں میں کشتیاں چلا ڈالی، اور یہ میں نے چلائی ہیں، ویسے تو سوئی ڈالو ڈوب جائے۔ اتنے بھاری بھرکم جہاز پانی میں چلتے ہیں جس سے تم فائدہ لیتے ہو، پانیوں کو تو تیرے سامنے مسخر کر دیا، سمندروں کو، دریاؤں کو تیرے آگے ڈال دیا، سمندروں کی مخلوق تیرے لیے، دریاؤں کی مخلوق تیرے لیے، خشکی کی مخلوق تیرے لیے، جنگلی درندے تیرے کام آتے ہیں، مال مویشی تیرے کام آتے ہیں، ہوائیں تیرے کام آتی ہیں، یہ سورج تیرے کام آتا ہے، یہ سردی یہ گرمی تیرے کام آتی ہے۔ یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیرے لیے بنایا، تیری محبت میں اتنا سب کچھ کیا۔ اب بتا تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اس کی تو محبت یہ ہے کہ ذرا سا آنسو آپ کی آنکھ میں آیا اور وہ ہلکا سا گال کی طرف ڈھلکا، اس ڈھلکتے ہوئے ہلکے سے آنسو کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ تیری غلطیاں معاف، جہنم کی آگ تجھ پہ حرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اپنی پوری زندگی میں 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، پوری زندگی میں کسی نے صرف ایک دفعہ بھی دل سے عشق اور محبت کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام۔ اس اللہ کے کرم کو، اس کی محبت کو کتنا ناپو گے، کتنا جانچو گے، کتنا دیکھو گے؟ اور محبتوں کا صلہ ایسے، محبتوں کا صلہ ایسے، یہ محبتوں کا صلہ ہے۔ اس کے جیسی محبت کوئی اور کر سکتا ہے؟ اس کے جیسی محبت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی محبت کرنے والے کو، انسان کی فطرت ہے نا، جو اس سے محبت کرتا ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے انسان اس کا خیال رکھتا ہے، جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے انسان اس کا شکر گزار رہتا ہے، ممنون رہتا ہے، مشکور رہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے۔ تیری فطرت کا ہر سامان تجھے کر کے دیا اور تو نے پھر بھی اسے بھلا دیا۔ تیری فطرت کا ہر سامان کر کے دیا، ہر سامان، تو نے پھر بھی اسے بھلا دیا۔ تیرے پاس دنیا جہان کا ٹائم ہے،
ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم ہے، فلم دیکھنے کا ٹائم ہے، موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے، دوستوں ساتھیوں کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، اور دنیا جہان کے پھڈے لوچے سب پالنے کا ٹائم ہے، بدماشی کرنے کا ٹائم ہے، دو نمبری کرنے کا ٹائم ہے، دھوکہ دینے کا ٹائم ہے، غیبت کرنے کا ٹائم ہے، گلہ کرنے کا ٹائم ہے، حسد اور جلن اور دشمنی کرنے کا ٹائم ہے۔ دنیا کے رشتے اور دنیا کے معاملات ان کو مکمل نبھانے اور ان کو اپنی زندگی میں مکمل پیوست کر دیے تو نے، لیکن جس نے تجھے پیدا کیا اس کی ذات تیری ذات میں بسی ہی نہیں، اس کا رنگ تیری ذات میں اترا ہی نہیں اور تو نے اتارا ہی نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کا عشق اس کائنات کا سب سے بے مثال عشق ہے، سب سے بے مثال چاہت ہے، سب سے عمدہ محبت ہے۔ ایسی محبتوں، ایسی چاہتوں، ایسے عشق کا صلہ، ایسے عشق کا بدلہ تو عشق سے ادا کرنا ہے، وفا سے ادا کرنا ہے، محبت سے ادا کرنا ہے، چاہت سے ادا کرنا ہے، لیکن کہاں گئی وہ چاہت؟ طاقت دینے والا وہی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تیرے دلوں میں محبت اتارنے والا میں ہوں، وہ دنیا کو تیرے ماتحت کر دوں، پوری دنیا کو تیری محبت میں گرفتار کر دوں، یہ طاقت صرف میں رکھتا ہوں۔ تیرے سوچوں کو، خیالوں کو تیرے ذہن میں اتارنے والا میں ہوں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو القاء ہوتا ہے، یہ الہام ہوتا ہے، یہ جو خیال آتا ہے، یہ میں دیتا ہوں تجھے، میں۔ اور رب کہتا ہے یہ تو سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، وہ میری دی ہوئی چیز کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں نے تو تجھے اپنی دوستی کے لیے بنایا، میں نے تو تجھے اپنے عشق کے لیے بنایا، میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے بنایا، پر تو نے بالکل ہی بھلا ڈالا، بالکل ہی بھلا ڈالا، بالکل ہی بھلا ڈالا۔